ملک کی غیر یقینی سیاسی صورتحال کو مثبت تبدیلی میں بدلنے کے لیے سیاسی بازیگروں کی ملاقاتیں جاری۔ مسلم لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ مولانا کو مذاکراتی عمل کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ کہتے ہیں دینی مدارس کی رجسٹریشن کے معاملے کو خوش اسلوبی سے سلجھانے کے لیے مولانا فضل الرحمان کی کوششیں لائق تحسین ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات جمہوری عمل کا اہم جزو ہیں۔ افہام و تفہیم سے گریز اور مذاکرات سے انکار غیر جمہوری رویہ ہے۔ بانی PTI رواں سال جیل سے رہا تو ہو جائیں گے لیکن سیاسی مستقبل ختم ہو جائے گا۔ سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی نے تحریک انصاف کے بانی کے سیاسی مستقبل کو تاریک قرار دیتے ہوئے بڑا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ بانی انصاف کا سیاسی کردار اب بچے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل ان کے اپنے ہاتھ میں ہے لیکن انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ اپنا بیڑا خود غرق کرتے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی قیادت میں عدالت نے مقدمات کے فوری فیصلے کے عمل کو تیز کر دیا۔ سپریم کورٹ میں گزشتہ 2 ماہ میں نپٹائے گئے مقدمات کی تفصیلات جاری۔ 28 اکتوبر 2023 سے 3 جنوری 2025 تک 7482 مقدمات نپٹائے گئے۔ 2950 مقدمات کا اندراج ہوا۔ عدالتی نظام میں جدید IT سسٹم کا انضمام اور عوامی شمولیت کے لیے قانونی ماہرین اور سول سوسائٹی سے مشاورت کے عمل کو متعارف کرایا گیا۔ ضلع کرم میں کشیدہ حالات کی بہتری کے لیے امن کمیٹیاں قائم۔ 4 جنوری سے بند راستوں پر نرمی اور قافلوں کی صورت میں مسافروں کے لیے اور اشیاء خوردونوش کی ترسیل شروع ہو گئی۔ سیکیورٹی انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ قافلوں کے تحفظ کے لیے پولیس اور FC کی بھاری نفری تعینات۔ مزید 400 پولیس اہلکاروں کی بھرتی کے لیے صوبائی حکومت نے NOC بھی جاری کر دی۔ سندھ سرکار کو متاثرین کا خیال آ ہی گیا۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کی تھرکول کے متاثرین کے وفد سے ملاقات۔ متاثرین نے روزگار، پانی اور دیگر بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی سمیت اپنے مطالبات اور مشکلات سے آگاہ کیا۔ وزیر توانائی کی تھرکول متاثرین کی داد رسی کی یقین دہانی۔ متاثرین کو نمائندہ کمیٹی میں شامل کرنے اور مقامی انتظامیہ کو متاثرین کے جائز مطالبات فوری طور پر حل کرنے کی ہدایت۔ پاکستان میں انٹرنیٹ کی سست رفتاری کی تحقیقات مکمل۔ PTA نے رپورٹ وزارت IT کو ارسال کر دی۔ رپورٹ میں انٹرنیٹ کی سست روی اور بلاکنگ کی تصدیق۔ ٹک ٹاک سمیت دیگر سوشل میڈیا اپلیکیشنز میں ڈیٹا ٹریفک میں کمی کی نشاندہی۔ VPN کے بڑھتے استعمال کو بینڈوتھ پر اضافی دباؤ سروس میں خرابی کی وجہ قرار۔ PTA نے وزارت IT کو سروسز کو بہتر بنانے کے لیے سفارشات بھی ارسال کر دی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی ملا جلا رجحان۔ 100 انڈیکس میں 467 پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 467 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,17,586 پوائنٹس پر بند۔ دوسری جانب فی تولہ سونے کی قیمت 2,76,900 روپے ہو گئی۔ انٹر بینک میں کاروبار کے دوران ڈالر کی قدر میں 14 پیسے کمی کے بعد 278.50 پر فروخت۔ مقبوضہ فلسطین کے محصور شہر غزہ پر اسرائیلی دہشت گردی جاری۔ 7 اکتوبر سے اب تک شہید صحافیوں کی تعداد 202 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج دانستہ نہتے شہریوں، اسپتال کے عملے اور صحافیوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ سرکاری میڈیا آفس نے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ اور عالمی صحافتی تنظیموں سے نہتے شہریوں پر صہیونی جارحیت کی مذمت اور جنگی جرم کے خلاف آواز اٹھانے کا مطالبہ کر دیا۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک کا PSL میں اپنے کیریئر سے متعلق بڑا اعلان۔ کہتے ہیں میرا کراچی کنگز کے ساتھ سفر اختتام پذیر ہوا۔ اب پہلی مرتبہ PSL ڈرافٹ کا حصہ بننے کا منتظر ہوں۔ فرنچائز اور ساتھیوں کے ساتھ کھیلنے کا تجربہ بڑا شاندار رہا۔ 2 سیزنز میں مینجمنٹ نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ تمام کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات ہیں۔